اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الاشرار اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ ناظرین محترم، سورہ والعصر کی تفسیر میں جو پیغامات تھے ان کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور سورہ والعصر کے فوراً بعد سورہ الھمزۃ قرآن مجید میں موجود ہے۔ مفسرین کے قول کے مطابق یہ وہ سورہ ہے، سورہ والعصر کی تفصیل کی شکل میں اس سورہ کو یہاں پر رکھا گیا ہے۔ سورہ والعصر کا جو پیغام تھا کہ پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے اور گھاٹے میں ہے سوائے مومن کے اور عمل صالح کرنے والے کے۔ تو وہ کون سا انسان ہے جو گھاٹے میں ہے، وہ کون سا انسان ہے جو ایمان اور عمل صالح سے دور ہے، اس کو سورہ الھمزۃ میں مینشن کیا گیا اور بتایا گیا انسان کس کس طریقے سے اپنے لیے نقصان کو خرید رہا ہے اور کس طریقے سے خدا سے اور عمل صالح سے دور ہو کر اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ آیات کا آغاز معاشرے میں موجود جو اخلاقی بیماریاں ہیں ان میں سے دو تین بیماریوں سے ہے۔ سب سے پہلی بات ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خداوند متعال عذاب کا وعدہ کر رہا ہے، یعنی ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے۔ ویل جہنم میں کوئی کو بھی کہتے ہیں، ویل جو ہے ایک ڈرانے اور دھمکانے کے انداز میں جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وائے ہو تجھ پر، یعنی عذاب ہو، عذاب الہی ہو تیرے لیے، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر عذاب الہی کا وعدہ ہو رہا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، عذاب الہی کا وعدہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو ہمزہ اور لمزہ ہے۔ ہمزہ اور لمزہ میں مختلف معنی علماء نے بیان کیے، جو آسان ترین معنی، قریب ترین معنی۔ ہمزہ ہماز وہ شخص ہے جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتا ہے، جو لوگوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، لوگوں کے خلاف ایک دوسرے کو بھڑکاتا ہے، اس کے نتیجے میں خاندانوں میں جدائیاں واقع ہو جاتی ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، فتنہ اور فساد کو فروغ ملتا ہے اور مختلف طریقوں سے لڑائی جھگڑے فساد کا ذریعہ بنتا ہے شخص۔ اور لمزہ جو معنی رکھتا ہے، لمزہ کا معنی ہے ڈائریکٹلی کسی کو ہٹ کرنا، اور اس میں بہت سی جو گندے جملے سننے کو ملتے ہیں بڑے اچھے انداز میں کہ بھائی میں تو اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں کوئی بات دل میں نہیں رکھتا، منافقت میرے اندر نہیں ہے، میں تو منہ پہ بول دیتا ہوں۔ تو یہ تو منہ پہ بولنا تو انتہائی گندی بات ہے، اسی کو قرآن نے لمزہ کہا ہے کہ تم کسی کی توہین اس کے منہ پہ کرو، یہ تو حرام شرعاً ہی ہے۔ اب چاہے تم اپنے آپ کو منافق نہ بناؤ، چاہے تم کہو میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں یا میں بولڈ ہوں یا میں صاف گو ہوں، یہ صاف گوئی نہیں ہے، یہ عمل حرام انجام دینے والے گنہگار شخص کا ایک فعل ہے۔ توہین مومن ہے جو کہ حرام ہے، جس سے اللہ نے ڈرایا ہے قرآن میں، اور اس پہ عذاب کا وعدہ کہ تم وہ کام کر رہے ہو۔ اب چاہے تم اس کو جتنا اچھا رنگ دینا چاہو، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری کوششیں جو ہے رائیگاں اور فضول کی ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، لیکن وہ خیال یہ کرتے ہیں، سمجھتے ہی ہیں کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں، میں بڑا صاف گو ہوں، میں دل میں کوئی بات نہیں رکھتا، اور سامنے والے کی توہین پہ توہین پہ توہین ہو رہی ہے۔ ویل لکل ہمزہ، اللہ نے ڈرایا ہے عذاب سے، ڈرو۔ ہر ہمزہ کو بھی ڈرنا چاہیے اور لمزہ کو۔ یہ ہمزہ اور لمزہ انسان یہ خسارے میں، یہ گھاٹے میں ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال اکٹھا کیا اور اس کو گن گن کے رکھا، اور یہ سمجھتا رہا یہ میرے اس وقت کام آئے گا، بینک میں پیسے جمع کر رہا ہوں، جب میں بیمار ہوں گا تو پھر مجھے کسی سے مانگنے نہیں پڑیں گے، کام آ جائے گا پیسہ، بیٹی کی شادی کے وقت کام آ جائے گا پیسہ، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، سب کچھ جمع کرتا رہا یہ تصور کرتے ہوئے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں غرق ہوتا گیا، خدا پہ بھروسہ زندگی سے ایمان اور عمل صالح کو نکال دیا۔ جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ شیطانی وسوسہ ہے، گمان یہ ہے اس مال کو جمع کرنے والے کا۔ انسان مستقبل کی پلاننگ کرے، یہ بری بات نہیں ہے، انسان اپنی اولاد کے لیے پیسہ جمع کرے، بری بات نہیں ہے، اچھی چیز ہے یہ،
لیکن اگر یہ گمان ساتھ میں جڑا ہوا ہو کہ یہ مال مجھے بچا لے گا، مال تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ مال تمہیں بچائے گا، یہ تمہارا خسارہ ہے، یہ نقصان ہے۔ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، بچانے والی جو چیز ہے وہ صحیح عقیدہ ہے، بچانے والی جو چیز ہے وہ عمل صالح ہے، جس کا سورہ عصر میں تذکرہ ہوا۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں گا تو معاشرہ میری عزت کرے گا اور مثال کے طور پر وہاں بھی میری عزت ہوگی، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، سمجھتا ہے کہ مال اس کو بچا لے گا، مال اس کو ہمیشہ حیات جاویدائن دے دے گا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، مال سے عزت نہیں ملتی۔ اب آپ دیکھیے 3 سورے لگاتار ان کا پیغام دیکھ لیجیے۔ الہاکم التکاثر، تم ایک دوسرے پہ فخر و مباحث کرتے رہے یہاں تک کہ قبروں میں چلے گئے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدا، گمان یہ کرتا ہے کہ مال سب کچھ ہے، مال بچا لے گا، پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، جو تم سوچ رہے ہو غلط ہے۔ مال تمہیں گھاٹے میں لے جائے گا، مال تمہیں خسارے میں لے جائے گا، مال تمہیں نقصان میں لے جائے گا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، جتنا بھی مال جمع کر لو، بقا کچھ نہیں ہے، حیات جاویدانی کچھ نہیں ہے، تم بچ نہیں سکتے، نقصان میں رہو گے، گھاٹے میں رہو گے۔ گھاٹے میں کیسے؟ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ جو بڑا ناز کر رہا ہے اپنے مال پر، اپنی دنیا پر، اس کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ حطمہ کیا ہے؟ حتم گرانے کے معنی میں، ڈھانے کے معنی میں، ختم کرنے کے معنی میں، تباہ و برباد کرنے کے معنی میں لغت عرب میں استعمال ہوا حتم کا معنی۔ مقام حتیم جو موجود ہے خانہ کعبہ کے پاس، اس کو حتیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، حتم کا معنی۔ نار اللہ الحاتمہ، وہ آگ حاتمہ جو جلا کر بھسم کر دے، ختم کر دے۔ تو اب یہاں پہ لفظ حطمہ آ رہا ہے، حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، ینبذن، تھرو کر دیا جائے گا حطمہ میں۔ یہ حطمہ کیا ہے؟ خود قرآن نے آگے بیان کیا، وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم کہ یہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ وہ بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اور جس آگ کو اللہ بھڑکائے اسے نہ کوئی پانی بجھا سکتا ہے، نہ میں اور آپ جیسے انسان، کسی میں یہ قدرت، طاقت، ہمت نہیں کہ پھر اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کو بجھا سکے۔ ہاں، ایک چیز ہے وہ خود اللہ نے بتائی ہے جو اس آگ کو بجھا سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سورہ عصر میں ذکر ہو گئی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، ایمان لے آؤ، عمل صالح، تو پھر یہ آگ، اس آگ سے بچ سکتے ہو۔ ورنہ اگر دنیا میں غرق رہے اور پیسے کو سب کچھ سمجھتے رہے اور لوگوں کی برائیاں کرتے رہے، لوگوں کی توہین کرتے رہے، غیبتیں کرتے رہے، تو لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، تمہیں حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ ما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، تطلع علی الافئدہ، یہ انسانی وجود سے نکلے گی، یا بعض تفاسیر کے مطابق اگر قدموں سے بھی اس آگ کو بھڑکایا جائے تو انسان کے سینے تک جا پہنچے گی۔ تطلع یعنی یہ آگ جا پہنچے گی، علی الافئدہ، فؤاد کی جمع افئدہ، فؤاد کہتے ہیں دل کو، سینے کو، انسانی، یعنی بہت زیادہ بھڑکتی ہوئی یہ آگ ہے۔ آگے جو جملے ہیں وہ اسی آگ کے حوالے سے، انہا علیہم مؤصدہ، یہ آگ وہ آگ ہے علیہم مؤصدہ جس نے چاروں طرف سے ان کا گھیرا کر رکھا ہے۔ وصدہ عربی زبان میں کسی چیز کو دوسری سے جوڑ دینا، ملا دینا، یعنی آگ ان سے بالکل جڑی ہوئی ہے، بچ کے کہیں جا نہیں سکتا بھی لوگ، آگ ان کے اتنا قریب ہے، ان سے اتنا زیادہ متصل ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستون ہیں، ان ستونوں کے درمیان جو لمبے ستون ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، نکلنا اب ممکن نہیں ہے، بچانے والی کوئی طاقت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس انسان نے عقیدے کو چھوڑ دیا، عمل صالح کو چھوڑ دیا، اور اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ تو خلاصہ یہ کہ اس سورہ لمزہ کے اندر ان الانسان لفی خسر کی تفصیل کو بیان کیا گیا۔ انسان خسارے میں کیسے؟ جب اللہ کو، جب ایمان کو، جب عمل صالح کو چھوڑا اور غرق در دنیا ہوا، اور اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگا، انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگایا، اور یہ کیفیت اس کی بنی کہ مال اکٹھا کرتا گیا، اور یہ سمجھتا رہا کہ میرا مال مجھے بچا لے گا، یہ مال ہی میری بقا کا باعث ہے۔ اللہ کہہ رہے مال تمہیں بچا نہیں سکتا، تمہیں تو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور جہنم میں ایسی آگ ہوگی کہ جو آگ تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی، بچنے کا کوئی امکان۔ اسی کو کہتے ہیں گھاٹا، اسی کو کہتے ہیں خسارہ۔ جب یہ سورہ ہمزہ میں اور آپ پڑھتے ہیں اس پیغام کے بعد کہ انسان کا خسارہ اس سورہ کے اندر بیان ہوا، تو اس سورہ کو پڑھنے کے فائدے ہیں۔ جب انسان بار بار یہ سوچتا ہے کہ کس طریقے سے خسارہ ہے،
ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اب غیبت سے بچنا ہوگا، اب مومنین کی توہین اس سے انسان کو بچنا ہوگا۔ جب مال کی بات آئی، مال جمع کرنا اور مال ہی پہ بھروسہ کرنا، اب انسان مال پہ بھروسہ نہ کرے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے۔ زکوٰۃ دینا آسان ہو جائے گی، خمس نکالنا آسان ہو جائے گا، صدقات خیرات آسان ہو جائیں گے، ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ مال میرا ہے نہیں، مال میری بقا کا باعث نہیں ہے، بقا کا باعث ایمان اور عمل صالح ہے۔ جب یہ پیغام اسے مل گیا اور اس نے کثرت سے سورہ کو پڑھنا شروع کیا، اب ہمارے سامنے وہ روایت آتی ہے جو ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کی۔ مولا فرماتے ہیں من قرأ ویل لکل ہمزہ فی فریضۃ من فرائضہ، جس نے اپنی واجب نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں سورہ ویل لکل ہمزہ کو پڑھا، اس سورہ کی تلاوت کی، نفت عنہ الفقر، نفت یعنی یہ سورہ دور کر دے گا عنہ اس پڑھنے والے سے فقر کو۔ وہ لوگ جو بیچارے پریشان ہیں کہ مولانا صاحب کرونا کا زمانہ ہے، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، کیا کریں؟ تو یہ نسخہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کا بتایا ہوا ہے، آپ اپنی نمازوں میں سورہ ہمزہ کو پڑھنا شروع کر دیجئے، فقر کو یہ سورہ دور کرتا ہے، نفت عنہ الفقر، فقر دور کرنے والا سورہ ہے۔ وجلبت علیہ الرزق، فقر کو دور کرے گا، محتاجی کو دور کرے گا، رزق کو کھینچ کے لائے گا، یعنی دونوں اس کے کام ہیں، فقر کو ختم بھی کرتا ہے اور رزق کو کھینچ کر بھی لاتا ہے۔ وتدفع عنہ میتۃ السوء، جو بری موت ہے، کوئی بعض لوگ جل کے مرتے ہیں، بعض لوگ بجلی کے کڑکنے میں مر جاتے ہیں، کوئی کھمبے پہ لٹک کے مر رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے، بیچارے کا تھوبڑا جو ہے وہ پہچانا نہیں جاتا، بالکل سر الگ ہو گیا جی، منہ پورا پھٹ گیا بیچارے کا، ٹانگ، گندی گندی موتیں آپ سب ٹی وی میں ادھر اخباروں میں سنتے دیکھتے رہتے ہیں۔ اس قسم کی اموات سے خداوند متعال اس کو بچائے گا اس سورہ کے صدقے میں، بلکہ روایت کی جو تعبیر ہے تدفع، خود یہ سورہ اس کو اس موت سے بچا لے گا، بری موت سے۔ یعنی اس سورہ کا اگر ہم لوگ کمال کو ڈیوائڈ کریں، دو جملے جو روایتوں کے خلاصہ نکالیں، تو یہ سورہ ایسا سورہ ہے جو دنیا بھی اچھی کر دے گا اور موت کے وقت اس کی آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ دنیا میں فقر کو دور کر دے گا، رزق کو لے کر آ جائے گا، اور آخرت کے حوالے سے جو گندی موت ہے، بری موت ہے، اس سے بھی بچا لے گا۔ لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس سورہ کی تلاوت اپنی واجب نمازوں میں اور آپ شروع کریں۔ مطالب جو ہے یہاں پر بہت سارے، ظاہر مجموع البیان جیسی تفسیر جو ہے اس کے اندر تفصیل ہے، اعراب ہے، ترکیب نحوی ہے، بہت ساری چیزیں، لیکن بہرحال خلاصہ اس سورہ کا یہ ہے، سورہ والعصر کے فوراً بعد اس کی جو پلیسمنٹ ہے وہ کمال کی ہے، انسان گھاٹے میں ہے، کیسے گھاٹے میں اس سورہ میں بیان کیا گیا۔ اب جب آپ اس سورہ کو ختم کرتے ہیں، فوراً اس کے بعد سورہ فیل آ جاتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی وہ انسان جو گھاٹے میں ہے، اس کی سمجھ لیجئے ایک مثال اسی کنٹینویشن کے ساتھ آگے آ رہی ہے۔ وہ انسان جو گھاٹے میں ہے وہ ابرہہ جیسا انسان ہے، بعض روایتوں میں ابو جہل بیان ہوا، بعض روایتوں میں اور دیگر مشرکین مکہ کے نام لیے گئے۔ انشاءاللہ آنے والے جو ہے کلپ میں مزید تفصیل سے سورہ فیل کو اور سورہ لإلاف قریش، چونکہ دونوں سورہ ایک ساتھ پڑھے جاتے ہیں، ان کو کمبائن ایک ساتھ جو ہے بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے خداوند متعال سے کہ ہم لوگوں کو خسارے سے بچنے کی اور دنیا میں غرق ہونے سے بچنے کی توفیق عطا کرے، اور ذات الہی پر مکمل توکل، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، ایک لمحے کے لیے بار الہ تو مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا۔ انسان اللہ سے متصل رہے، اللہ کے قریب رہے، اور اللہ کو سب کچھ سمجھے، نہ کہ اس مال دنیا کو۔ مال دنیا انسان کی بقا کا سبب نہیں بن سکتا، بلکہ یہ انسان کو تباہی و بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو اس پیغام کے ساتھ کہ ہم لوگ اس خسارے سے محفوظ رہیں اور اپنی آخرت کو اچھا بنائیں، ان سوروں کی تلاوت کے ذریعے سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔